بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کیسے گزاریں؟ مضمون نگار محمود احمد ناصر صاحب، جرمنی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نامعلوم کیا کیا رحمتیں اس مہینے میں اپنے بندوں کی طرف مبذول فرماتا ہے۔ ہم ان رحمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس مہینے کے اندر بعض اعمال ایسے ہیں جن کو ہر مسلمان جانتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد خدا بندی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر بھی روزوں کا رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم روحانی اور اخلاقی کمزوریوں سے بچو۔ ایک اور آیت مبارکہ میں رمضان المبارک میں نازل کردہ ایک روحانی معاہدے کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت اور کھلے دلائل اور حق و باطل میں امتیاز کا درس اپنے اندر رکھتا ہے۔ پس جو شخص نہ مریض ہو اور نہ مسافر اس ماہ کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ اس مہینے میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لے تو سبحان اللہ، اور اگر کوئی شخص بالکل فارغ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ دیکھے کہ کون کون سے کام ایک ماہ کے لیے چھوڑ سکتا ہے ان کو چھوڑے، اور کن مصروفیات کو کم کر سکتا ہے ان کو کم کرے، اور جن کاموں کو رمضان کے بعد تک مؤخر کر سکتا ہے ان کو مؤخر کرے، اور رمضان کے زیادہ سے زیادہ اوقات کو عبادت میں لگانے کی فکر کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہوتا ہے سوائے روزوں کے۔ روزہ میری خاطر رکھا جاتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزے ڈھال ہیں، اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ شہوانی باتیں اور گالی گلوچ نہ کرے، اور اگر اس کو کوئی گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو اسے جواب میں صرف یہ کہنا چاہیے کہ میں تو روزے دار ہوں۔ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے زیادہ طیب ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جو اسے خوش کرتی ہیں: ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، رمضان آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے مقفل کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو اس میں زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس نے رمضان کو پایا اور اس سے بخشا نہ گیا، اور اگر وہ رمضان میں نہیں بخشا گیا تو پھر کب بخشا جائے گا۔ بس اس حدیث سے مزید بات کھلتی ہے کہ بخشے جانے کے لیے صرف رمضان کا آنا ضروری نہیں ہے، جب تک اس میں روزے اس کوشش کے ساتھ نہ رکھے جائیں کہ تقویٰ کی راہوں کو اختیار کرنا ہے، ان تبدیلیوں کو مستقل اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ہے۔ صرف ایک سال یا ایک مہینے کے عمل سے تو نہیں بخشے جائیں گے، یہ مسلسل عمل ہے۔ باوجود اس کے کہ ذکر ہے کہ جہنم کے دروازے مقفل کر دیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی آگے یہ بتایا کہ اس کے باوجود ضروری نہیں کہ سارے بخشے جائیں، اس کے لیے عمل کرنے ہوں گے۔ بس اس طریق سے ہمیں اپنے روزوں کو سنوارنا چاہیے تاکہ یہ نیکیاں اور اللہ تعالیٰ کی بخشش ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور اپنا محاسبہ نفس کرتے ہوئے رکھے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ رمضان کی کیا کیا فضیلتیں ہیں تو تم ضرور اس بات کے خواہش مند ہوتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ بس رمضان کی فضیلت نہ صرف مہینے کے دنوں سے ہے، نہ صرف ایک وقت تک کھانے پینے کے رکنے سے ہے، صرف اس بات کے لیے سارا سال اللہ تعالیٰ کی جنت کے لیے تیاری نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دوسری حدیث ہے اس میں واضح طور پر فرما دیا کہ ایمان کی حالت میں روزہ رکھنے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے روز و شب
رمضان میں گزارنے سے ہی یہ مقام ملتا ہے، اور جب یہ حالت ہوگی تو تبھی گزشتہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ پس رمضان کے مہینے کا دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ نہایت گہرا تعلق ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے، اور اس ماہ اللہ سے مانگنے والا کبھی نامراد نہیں رہتا۔ پھر ایک حدیث ہے کہ روزہ دار کے لیے اس کی افطاری کے وقت کی دعا ایسی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کی راتیں روح پرور اور سرور انگیز ہوتی ہیں۔ دن بھر اللہ کی رضا کی خاطر بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد رب کے حضور کھڑے ہونا اور رکوع و سجود میں مصروف رہنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ ماہ صیام میں راتوں کی عبادت اور تراویح اور رات کے قیام کا بہت اجر ہے، اور ایک مسلمان کی خوش قسمتی ہے کہ یہ موقع اس کی زندگی میں بار بار آئے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام اور تلاوت قرآن کریم مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ شعبان کے آخری روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، ایک عظیم مہینہ آ گیا ہے، ایک ایسا مہینہ جو بہت مبارک ہے۔ اس میں ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں میں روزے کو فرض اور اس کی راتوں کے قیام کو توئی نیکی قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں جس نے عام نیکی کے ذریعے قرب پانے کی کوشش کی تو اس کی مثال اس شخص کی مانند ہوگی جو دوسرے مہینوں میں کوئی فرض ادا کرتا ہے، اور جو کوئی اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا تو اس کا اجر عام دنوں کی 70 نیکیوں کے برابر ہوگا۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ باہمی ہمدردی اور دلداری کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کے رزق میں برکت و اضافہ کیا جاتا ہے۔ جو شخص اس ماہ میں کسی روزے دار کی افطاری کرائے اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں، اور اس کی گردن آگ سے آزاد ہو جاتی ہے، اور اسے روزے دار کی طرح ثواب ملتا ہے، اگرچہ روزے دار کے اجر میں سے کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق کہاں کہ وہ روزہ دار کی افطاری کا حق ادا کر سکے۔ آپ نے فرمایا، یہ اجر تو اس شخص کو بھی ملتا ہے جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا صرف پانی کے ایک گھونٹ سے ہی روزہ کھلواتا ہے۔ البتہ جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا تو اسے اللہ تعالیٰ میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ وہ جنت میں جانے تک پیاس محسوس نہیں کرے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ ایسا بابرکت ہے کہ اس کے ابتداء میں رحمت ہے، درمیان میں مغفرت، آخر میں آگ سے نجات ہے۔ جو شخص اس ماہ میں غلام یا مزدور کے روزہ دار ہونے کے باعث اس کے کام میں تخفیف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں تخفیف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا اور اسے عذاب سے مخلصی بخشے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، تیسری بات جو اسلام کا رکن ہے وہ روزہ ہے۔ روزے کی حقیقت سے بھی لوگ ناواقف ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جس ملک میں انسان جاتا نہیں اور جس عالم سے واقف نہیں، اس کے حالات کیا بیان کرے۔ روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، بلکہ اس کی حقیقت اور اس کا اثر ہے جو تجربے سے معلوم ہوتا ہے۔ انسانی فطرت میں ہے کہ جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے اور کشفی قوتیں بڑھتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کا منشا اس سے یہ ہے کہ ایک غذا کو کم کرو اور دوسری کو بڑھاؤ۔ ہمیشہ روزے دار کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے اتنا ہی مطلب نہیں ہے کہ بھوکا رہے، بلکہ اسے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے تاکہ تبتل اور انقطاع حاصل ہو۔ پس روزے سے یہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی کو چھوڑ کر جو صرف جسم کی پرورش کرتی ہے، دوسری روٹی کو حاصل کرے جو روح کی تسلی اور سیری کا باعث ہے۔ اور جو لوگ محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نرے رسم کے طور پر نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح اور تہلیل میں لگے رہیں، جس سے دوسری غذا انہیں مل جاوے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف میں بہت عبادت کرتے تھے۔ ان ایام میں کھانے پینے کے خیالات سے فارغ ہو کر اور ان ضرورتوں سے انقطاع کر کے تبتل الی اللہ حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یاد رکھو اسی مہینے میں ہی قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تھا، اور قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت و نور ہے۔ روزے سے فارغ البالی پیدا ہوتی ہے اور دنیا کے کاموں میں سکھ حاصل کرنے کی راہیں حاصل ہوتی ہیں۔ روزے سے انسان قرب حاصل کر سکتا اور متقی بن سکتا ہے۔
اور اگر لوگ پوچھیں کہ روزے سے کیسے قرب حاصل ہو سکتا ہے تو کہہ دے یعنی میں قریب ہوں اور اس مہینے میں دعائیں کرنے والوں کی دعائیں سنتا ہوں۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں، روزہ جو رکھا جاتا ہے اس لیے کہ انسان متقی بننا سیکھے۔ ہمارے امام فرمایا کرتے ہیں کہ بڑا ہی بدقسمت انسان ہے وہ انسان جس نے رمضان تو پایا مگر اپنے اندر کوئی تغیر نہ پایا۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رمضان کلام الہی کو یاد کرانے کا مہینہ ہے، اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے، اور اسی وجہ سے ہم بھی اس مہینے میں درس قرآن کا انتظام کرتے ہیں۔ دوستوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کریں اور قرآن کریم کے معانی پر غور کیا کریں تاکہ ان کے اندر قربانی کی روح پیدا ہو جس کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان بہت سی برکتیں لے کر آتا ہے۔ اس ماہ میں صرف روزے ہی رکھنا کا حکم نہیں، یہ ماہ دعائیں کرنے کا ہے، نوافل ادا کرنے کا ہے، ذکر الہی سے اپنے اوقات کو معمور کرنے کا ہے، نیز مستحقین کا خاص طور پر خیال رکھنے کا مہینہ ہے، اور اگر انسان غور کرے تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو بڑے اور چھوٹے کو ایک مقام پر لا کھڑا کر دیتا ہے اور برابر کر دیتا ہے۔ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ رمضان کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس ماہ کی ایک عظمت یہ بھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ماہ رمضان میں جتنا قرآن کریم اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کا دور کیا کرتے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنی اگلی نسلوں کی تربیت کی کوشش کریں، ان کو بار بار یہ بتائیں کہ عبادت کے بغیر تمہاری زندگی بالکل بے معنی اور بے حقیقت بلکہ باطل ہے، ایک ایسی چیز ہے جو خدا تعالیٰ کے ہاں کسی شمار میں نہیں آئے گی، اس لیے جانوروں کی طرح یہی مر کر مٹی ہو جاؤ گے، مگر فرق صرف یہ ہے کہ جانور تو مر کر نجات پا جاتے ہیں، تم مرنے کے بعد جزا سزا کے میدان میں حاضر کیے جاؤ گے۔ بس یہ شعور ہے جسے ہمیں اگلی نسلوں میں پیدا کرنا ہے، اور رمضان مبارک میں ایک بہت اچھا موقع ہے کیونکہ فضا سازگار ہو جاتی ہے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایسے چہرے بھی دکھائی دیتے ہیں مسجدوں میں جو پہلے کبھی نہیں دکھائی دیتے، اور ان کو دیکھ کر دل میں کسی قسم کی تحقیر کے جذبے نہیں پیدا ہوتے، کیونکہ اگر انسان ان چہروں کو دیکھے اور تحقیر کی نظر سے کہ اب آ گیا ہے رمضان میں، پہلے کہاں تھا، تو میرا یہ ایمان ہے کہ ایسی نظر سے دیکھنے والے کی اپنی باتیں بھی سب باطل ہو جائیں گی اور ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ کے دربار میں اگر کوئی حاضر ہوتا ہے، ایک دفعہ بھی حاضر ہوتا ہے، اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو پیار کی نظر ڈالنی چاہیے اس پر، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو اور قریب کریں اور اس کو بتائیں کہ الحمدللہ تمہیں دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوتی ہے، تم اٹھے، تکلیف کی ہے، پہلے عادت نہیں تھی، اب آگے ہو، بسم اللہ جی آیا نو کہو اس کو، اور اس کو پیار کے ساتھ سینے سے لگائیں تاکہ آپ کے ذریعے سے اور آپ کے اخلاص کے اظہار کے ذریعے سے وہ ہمیشہ کے لیے خدا کا ہو جائے۔ یہ وہ طریق ہے جس سے آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی بہت عمدہ تربیت کر سکتے ہیں۔ جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کو پیار اور محبت کی نظر سے دیکھیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو بتائیں کہ تم جو اٹھے ہو تو خدا کی خاطر اٹھے ہو، اور ان سے یہ گفتگو کیا کریں کہ بتاؤ آج نماز میں تم نے کیا کیا، کیا اللہ سے باتیں کیں، کیا دعائیں کیں، اور اس طریق پر ان کے دل میں بچپن ہی سے خدا تعالیٰ کی محبت کے بیج مضبوطی سے گاڑے جائیں گے، یعنی جڑیں ان کی مضبوط ہوں گی، ان میں وہ تمام صلاحیتیں جو خدا کی محبت کے بیج میں ہوا کرتی ہیں وہ نشو و نما پا کر کونپلیں نکالیں گی۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، دوسری بات رمضان میں یہ ہے کہ بچوں کو سحری کے وقت اٹھا کر کھانے سے پہلے نوافل پڑھنے کی عادت ڈالی جائے۔ قادیان میں یہی دستور تھا جو بہت ہی ضروری اور مفید تھا، جسے اب بہت سے گھروں میں ترک کر دیا گیا ہے۔ قادیان میں یہ بات رائج تھی کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے بچوں کو عین اس وقت نہیں اٹھاتے تھے کہ صرف کھانے کا وقت رہ جائے، بلکہ لازماً اتنی دیر پہلے اٹھاتے تھے کہ بچہ کم سے کم 2-4 نوافل پڑھ لے۔ چنانچہ مائیں بچوں کو کھانا نہیں دیتی تھیں جب تک پہلے نفل پڑھنے سے فارغ نہ ہو جائیں۔ سب سے پہلے اٹھ کر وضو کرواتی تھیں اور پھر ان کو نوافل پڑھاتی تھیں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ روزے کا اصل مقصد روحانیت حاصل کرنا ہے۔ اس امر کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ بچے پہلے تہجد پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، پھر کھانے پہ آئیں، اور اکثر اوقات الا ماشاء اللہ تہجد کا وقت کھانے کے وقت سے بہت زیادہ ہوتا تھا، کھانا تو آخری 10-15 منٹ میں بڑی تیزی سے کھا کر فارغ ہو جاتے تھے۔
جبکہ تہجد کے لیے ان کو آدھ پون گھنٹہ مل جاتا تھا۔ اب جن گھروں میں بچوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب بھی دی جاتی ہے ان کو اس سلیقے اور اہتمام کے ساتھ روزہ نہیں رکھوایا جاتا، بلکہ آخری منٹوں میں جب کہ کھانے کا وقت ہوتا ہے ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آؤ روزہ رکھ لو، اور اسی کو کافی سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو درست ہے کہ اسلام توازن کا مذہب ہے، میانہ روی کا مذہب ہے، لیکن کم روی کا مذہب تو نہیں۔ اس لیے میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ جہاں روزہ رکھنا فرض قرار دیا ہے وہاں فرض سمجھنا چاہیے، جہاں روزہ فرض قرار نہیں دیا وہاں اس رخصت سے خدا کی خاطر استفادہ کرنا چاہیے۔ یہ نیکی ہے، اس کا نام میانہ روی ہے۔ اس لیے جماعت کو اپنے روزمرہ کے معیار کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، اور روزہ کھلوانے کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، اور روزے کا معیار بڑھانے کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان ہونے والے گناہوں کی معافی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ہونے والے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، لیکن یہ واضح ہونا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہوں سے معافی کے جو ذرائع بتائے ہیں وہ آپ ایک ترتیب سے بیان فرما رہے ہیں، پہلے نماز، پھر جمعہ، پھر رمضان۔ بس اس ترتیب سے یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ صرف سال کے بعد رمضان کی عبادتیں ہی گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہیں، بلکہ یہ ترتیب اس طرف توجہ دلا رہی ہے کہ نمازوں کی 5 وقت روزانہ ادائیگی اپنے حصار میں لیے ہوئے 7ویں دن جمعہ میں داخل کر کے جمعے کی برکات سے حصہ دلائے گی، اور سال بھر کے جمعے رمضان میں داخل کرتے ہوئے رمضان المبارک کے فیض سے فیض یاب کریں گے۔ روزانہ کی 5 نمازیں اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کریں گی کہ یہ تیرا بندہ تیرے خوف اور تیری محبت کی وجہ سے بڑے گناہوں سے بچتے ہوئے 5 وقت تیرے حضور حاضر ہوتا رہا۔ ہر جمعے عرض کرے گا کہ تیرا یہ بندہ 7 دن اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچاتے ہوئے جمعے کے دن، جس میں تیرے پیارے نبی کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اس میں ایک قبولیت دعا کا لمحہ بھی آتا ہے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کی آرزو لے کر تیرے حضور حاضر ہوتا رہا۔ رمضان کہے گا کہ اے خدا، یہ بندہ رمضان کا حق ادا کرنے کے بعد گناہوں سے بچتے ہوئے اور نیکیاں بجا لاتے ہوئے اس رمضان میں اس امید پر داخل ہوا کہ تو اسے بھی اپنی رحمت، بخشش اور آگ سے بچانے کے اشروں سے فیض یاب کرے گا۔ قرآن و حدیث اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے خلفاء کے چند پرمعارف اقتباسات سے ہمیں رمضان المبارک کی فضیلت کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمیں یہ بابرکت ایام کیسے گزارنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان میں ہم پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بنیں۔ آمین۔ آواز ابو عبیر۔